من المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماتم سید الشہداء معاویہ حیدر کرار، بے شک یہ مجلس مسائل ہے اور مجلس چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مجلس ہوتی. اگر کوئی بھی مجلس ایسے نہیں ہوتی ہے جسے چھوٹی کہا جائے، اس لیے کہ اگر 2 لوگ بھی ہیں تب بھی وہ مجلس مسائل ہے، 2000 لوگ ہیں تب بھی مجلس مسائل. اس لیے کہ جیسے ہی فرش ادا بچھایا جاتا ہے، کوئی آئے نہ آئے، ماں فاطمہ ضرور تشریف لاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور بے شک وہ شہزادی ہے کہ جس کے قدم اگر آپ کے دہلیز پر آ گئے، شہد اگر آپ کے قدم، شہزادی کے قدم اگر گھر میں آ گئے تو برکتیں ہی برکتیں. اور ہم مجلس حسین کر کے ذکر اہل بیت کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں اور یزید کے خلاف احتجاج کرنے والے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ قرآن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ہم نے تمہارے سامنے کتاب بھیجا، نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی. نور سے مراد اہل بیت ہے، کتاب سے مراد قرآن. نور سے مراد اہل بیت ہے، قرآن سے مراد کتاب ہے. لیکن پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن بھیجا ہے یہ روشن ہے، اس میں روشن، یہ روشن ہے. لیکن روشن کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ آج تک ہم نے دیکھا نہیں کہ قرآن کو کھولا ہو وہاں سے روشنی نکلی ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بجلی نکلی ہو. لیکن یہ روشن کتاب ہے کیسے؟ روشن کتاب اس وقت ہے کہ جب اہل بیت کا نور اس کے ساتھ شامل ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس لیے کہ قرآن بغیر اہل بیت کے مکمل نہیں. رسول کی حدیث ہے کہ تمہارے درمیان 2 گرام قبر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن، ایک اپنی اطرت. قرآن ہمارے درمیان میں، اطرت میں کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. اور جب تک اطرت سے ہم نے محبت نہیں کی ہمارے لیے قرآن کافی نہیں. اگر قرآن کافی ہوتا تو کبھی اللہ نہ کہتا کہ اے رسول ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کا. اس لیے کہ نصرانیت نجران کو رسول قرآن ہی تو سنا رہے تھے. 3 دن قرآن سننے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آیا اللہ نے کہا اب قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی پیش کرو. صلوات پڑھ دیں قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت. اچھا ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ ہمارے یہاں تلاوت حدیث قصہ ہوتی ہے، ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں. حدیث قصہ میں ہے کیا کہ رسول خدا آئے، امام حسن آئے. رسول خدا نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بدن میں ذوق محسوس ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد امام حسن آئے، مادر گرامی ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں، تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد امام حسین آئے، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا تمہارے بھیا بھی ہیں، تمہارے نانا بھی ہیں. اس کے کچھ دیر بعد مولائے کائنات آئے، کہا بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. سب چادر کے اندر داخل ہو گئے. اتنے میں شہزادی بھی آئی، وہ بھی اجازت نام چادر میں داخل ہو گئے. یہاں سوال کرنے والے سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چادر میں یہ پنجتن آ کیسے گا؟ اکثر بات پڑھے محمد والا. ایک چھوٹی سی چادر میں پنجتن کیسے آ گئے؟ جبکہ شہزادی سر پہ ڈالتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا، پیر پہ ڈالتی تھی تو سر کھل جاتا تھا. تو ہمیں کہنے دیجیے کہ جبریل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
جبرائیل اتنا لہیم و شہید ہے، ایک ہاتھ اس کا مشرق کی طرف ہے، ایک ہے مغرب کی طرف۔ اب اتنا بڑا فرشتہ تاریخ میں ہے کہ جب پروردگار نے کہا اے جبرائیل لوط کی قوم کو برباد کر دو، تو جبرائیل نے اپنے کروڑوں پروں سے ایک پر کو اٹھایا، ایک پر کو پورے ملک کو اٹھایا، لے جا کے آسمان پہ لے گیا اور پھینک دیا، قوم ختم ہو گئی۔ جس کا اتنا بڑا ایک پر ہو، یہ پنجتن کے بعد وہی جبرائیل اسی چادر میں آیا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم پوچھیں اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ اتنے بڑے چادر میں تو کتنا بڑا آ گیا؟ تو جبرائیل ایک ہی جملہ کہے گا، ہم اپنی اوقات جانتے ہیں کہ کہاں کیا بن کے جانا ہے، ہم اپنی اوقات جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں کیا بن کے جانا ہے، جیسی چادر ویسے پل بنا کے جانا ہے۔ اب ایک بات اور اس کے سوال پر جواب دیتا ہوں، بہت اچھی بات آیت اللہ امینی نے لکھی، ایک سوال پڑھتے محمد والے، ایک اور سوال پڑھتے محمد والے آیت اللہ امینی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چادر میں اہل بیت آئے کیسے، فاطمہ آئے کیسے، علی آئے کیسے، حسن آئے کیسے؟ جبکہ چادر سر پہ ڈالو پیر کھل جاتا، پر پہ ڈالو ایک چھوٹی چادر۔ آیت اللہ امینی نے لکھا ہے کہ یہ پنجتن خاکی نہیں ہے، نوری، یہ تو بشریت کے لباس میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں سلیقہ بتا پائے، تاکہ ہمیں سکھا پائے، یہ نور ہے۔ آیت اللہ امینی لکھتے ہیں کہ چادر کے باہر جب رسول تھے تو بشریت کے لباس میں، جیسے چادر میں داخل آئے بشریت کے لباس باہر، نور چادر میں، علی آئے بشریت کے لباس باہر، نور چادر میں، حسن آئے بشریت کے لباس باہر میں، نور چادر میں، حسین آئے بشریت کے لباس باہر میں، نور چادر میں، فاطمہ آئی بشریت کے لباس باہر میں، نور چادر میں۔ یہی وجہ تھی جب یہ پنجتن ایک جگہ، پنجتن کا نور اکٹھا ہو گیا تو وہ جبرائیل کبھی چکی چلانے والا، کبھی جھولا چلانے والا، کبھی روٹیاں لے جانے والا، کہتا پروردگار چادر میں کون ہے؟ کہا جبرائیل پہچانتا نہیں ہے، کبھی چادر چلانے آیا، کبھی جھولا جھولانے آیا، کبھی چکیاں چلانے آیا۔ کہا جب بھی میں نے دیکھا تھا تنہا دیکھا تھا، یہاں پنجتن کے نور ایسے اکٹھے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس میں کون کون موجود ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والا۔ تو جب تک اہل بیت کی ولایت نہیں ہے، دنیا میں لاکھ انسان سجدے کر لے کوئی کام نہیں آئے، حج کر لے کوئی کام نہیں آئے۔ اس لیے رسول نے کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہماری اطاعت کو بھی ساتھ رکھیں، اور وہی علی ہے جسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والا۔ اس لیے کہ ایک ایسی یہ ولایت ہے، تاریخ نہیں ہے نا۔ اچھا بات کرتا ہوا جو موبائل، اب یہ اشارہ میں نے کیا، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں۔ یہی ہے نا، موبائلہ ہوا کب تھا؟ یہ چادر موبائلہ ہوا کب ہے؟ 24 ذی الحجہ کو موبائلہ ہے۔ آیت تطہیر کا نزول کب ہے؟ یہ جو ہم آیت تطہیر پڑھتے ہیں کہ فاطمہ چادر میں آ گئی، حسن چادر میں آئے، امام حسین چادر میں آئے، صلی رسول خدا چادر میں آئے، یہ چادر کا واقعہ کب کا ہے؟ تاریخ میں یہ ہے کہ صبح میں یہ چادر نمودار ہوئی ہے، یعنی آیت تطہیر پہلے نازل ہوئی ہے صبح میں، اس کے بعد اللہ نے کہا اے حبیب آیت تطہیر تو چادر کے اندر نازل ہوئی ہے، انہی اہل بیت کو مباہنہ میں لے جا کے سامنے کر دو۔ صلوات پڑھنے محمد والا۔ جہاں تک جس دن آیت تطہیر کا نزول ہے اسی دن مباہنہ، یہ ہے کہ یہاں چادر میں ہے وہاں چادر کے باہر ہے۔ اس کے بعد غدیر ہے، دو چار دن آتے نہیں، غدیر ہے۔ غدیر میں کیا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان، اور قسم کھا کہتا ہوں کہ اس وقت تک وہ نبی نہیں ہے جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر دیا، مولا کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اور نعمت ایک ہے،
بھائی غزیر میں یہ نا کہ مولا لے گئے اور رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی، غزیر نہیں پڑھنا، من کن تو مولا فہذا علی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اچھا یہ بتائیے جو ہم دین اسلام پہ قائم ہیں، یہ دین اسلام کب سے ہے؟ یہ جو ہم دین اسلام پہ قائم ہیں یہ کب سے ہے؟ کیا اس آدم کو دوسرا دین لے کر آئے تھے؟ کیا شیش کو دوسرا دین لے کے آئے تھے؟ کیا انوس کو دوسرا دین لے کے آئے تھے؟ کیا مہرائد کو دوسرا دین لے کے آئے تھے؟ کیا زکریا کو دوسرا دین لے کے آئے تھے؟ کیا یعقوب کو دوسرا دین لے کے آئے تھے؟ کیا مہرائد کو دوسرا دین لے کے آئے تھے؟ کیا یوسف کو دوسرا دین لے کے آئے تھے؟ 1,24,000 آدم سے لے کے رسول تک ایک ہی دین لے کر آئے، کون؟ اسلام۔ ایک ہی دین لے کے آئے، کون سا دین؟ اسلام۔ آدم اسلام لے کے آئے، شیش اسلام لے کے آئے، انوس اسلام لے کے آئے، زکریا اسلام لے کے آئے، میرائیل اسلام لے کے آئے، یعقوب اسلام لے کے آئے، عیسیٰ اسلام لے کے آئے، موسیٰ اسلام لے کے آئے، رسول نے اسلام لے کے آئے۔ لیکن یہ بتائیے کیا اسلام کے لیے آدم نے محنت نہیں کی؟ بہت مشقتیں کی۔ کیا شیش نے مشقتیں نہیں کی؟ بہت کی۔ کیا انوس نے مصیبتیں نہیں کی؟ بہت کی۔ کیا مہرائیل نے تکلیفیں نہیں اٹھائی؟ بہت اٹھائی۔ نوح نے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ اسلام کے پرچار کرنے کے لیے پتھر مارے جاتے تھے، نوح پتھر میں گھس جاتے تھے، پتھر میں چھپ جاتے تھے، موسیٰ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، عیسیٰ سون کے نظر میں سولی پہ چڑھا دیے گئے۔ یہ کس چیز پہ چڑھائے؟ ایک اور سب بات پڑھے محمد جتنے نبی آئے ہیں، اور کریے گا ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں، جتنے نبی آئے ہیں یہ سب اسلام لے کر آئے۔ آدم اسلام لے کر آئے، شیش اسلام لے کر آئے، انوس اسلام لے کے آئے، مہرائیل اسلام لے کے آئے، زکریا اسلام لے کے آئے، لوط اسلام لے کے آئے، نوح اسلام لے کے آئے، ابراہیم اسماعیل لے کے آئے، اسماعیل اسلام لے کر آئے، یعقوب اسلام لے کے آئے، ابراہیم اسماعیل لے کے آئے، جناب موسیٰ اسلام لے کے آئے، جناب عیسیٰ اسلام لے کے آئے۔ لیکن سب نے مشقتیں ہوئی، لیکن جیسے ہی رسول نے اسلام کا پرچار کیا، آخری حج کے بعد جب تک جیسے ہی غدیر کے منبر سے رسول نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اور اس کا مولا ہے، اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل آئے، یا رسول خدا اعلان کر دیجئے کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا ویسے ہی آواز آئی، جبرائیل آئے، آج نعمتیں تمام ہو گئی، آج دین مکمل ہوا۔ آدم کے سامنے دین مکمل نہیں ہوا، نوح کے سامنے دین مکمل نہیں ہوا، میلائل نے مشکلیں کی دین مکمل نہیں ہوا، رسول پورے کھائے دین مکمل نہیں ہوا، موسیٰ نے تکلیفیں اٹھائی دین مکمل نہیں ہوا، عیسیٰ ان کی نظروں میں سولی پہ چڑھ گئے دین مکمل نہیں ہوا۔ جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہوا دین مکمل ہو گیا، تو کہنے دیجئے جب تک علی کی ولایت نہ ہو دین مکمل نہ ہو، تو جب تک علی سے محبت نہ ہو ایمان مکمل کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد بے شک۔ اور آج ہم مجلس حسین کر ذکر اہل بیت کر امام حسین کا تذکرہ کر، جناب علی اکبر کا تذکرہ کر، جناب قاسم کا تذکرہ کر، یہ شہداء پر رب کر کے شہرا پہ آنسو بنانے، ہم کیا اعلان کرتے ہیں؟ ہم تو زمانے کو پیغام تو دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آئیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں آپ نے اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، تب جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تو سارے پرندے نو اپنے پروں کو بچا کر بھاگ رہے تھے، بڑے بڑے
پرندے چونکہ آگ اتنی اونچی تھی کہ پرندے اگر دور سے گزرتے تھے تو جل جاتے تھے. سارے پرندے بھاگ رہے ہیں, علاقہ چھوڑ رہے ہیں کہ جل جائیں گے, لیکن اسی میں ایک چھوٹا سا ہدہد ہے, چھوٹا سا اپنی منقار میں چونچ میں پانی لیے ہوا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ آگ کی جانب جا رہا ہے, آگ کی طرف جا رہا ہے. ایک بڑا سا گدھ چلا رہا ہے. گدھ نے آتے ہوئے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا آگ بجھانے. کہا تجھے معلوم نہیں ہے اتنی آگ لگی ہوئی ہے, اتنی آگ لگی ہوئی ہے, دور سے گزرو گے جل جائیں گے. سارے پرندے بڑے بڑے پرندے بھاگ کے آ رہے ہیں, تم ایک چھوٹے سے ہدہد جا رہے ہو آگ بجھانے کے لیے. اس پانی سے یا ابراہیم کی جس میں ڈالے جائیں گے وہ آگ بجھ جائے گی. ہدہد نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ 2 قطرے پانی سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن جا کر ہم اعلان تو کر سکتے ہیں کہ ہم فرعون والے نہیں ہیں, نمرود والے نہیں ہیں, ہم ابراہیم والے ہیں. یہی مجلس حسین کر کے, ذکر اہل بیت کر کے اور حسین کی عزتداری کر کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں, یزید والے نہیں ہیں. صلوات پڑھ دے محمد, صلوات پڑھ دے محمد. بے شک اگر کوئی شے کام آئے گی تو یہی رسول اور آل رسول کی محبت ہی کام آئے گی. اس لیے ہمیں نہیں, جب اہل بیت کے پروردگار کو بھی ضرورت پڑی ہے, پروردگار کو بھی جب ضرورت پڑی ہے, دعویٰ کر رہا ہوں, تب بھی اسی اہل بیت کے در کا سہارا لیا. سبحان اللہ. کہیے گا کیسے؟ بلکہ ہم جملہ بدل دو, پروردگار کو بھی جب ضرورت پڑی ہے تو جناب ابو طالب کے گھر کا سہارا لیا, اولاد ابو طالب کا سہارا لیا. بھائی کس مقام پہ جناب ابو طالب کی اولاد کا سہارا نہیں لیا؟ بتائیے. اسلام جو پروان چڑھا ہے نا, کسی کے اور کے خون نہیں, جناب حضرت ابو طالب کے خون سے پروان چڑھا. کیسے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں کس کا بیٹا کھڑا ہے, انا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے. دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کس نے کیا؟ خیبر کا فاتح کون؟ خندق کا فاتح کون؟ شب ہجرت کے بستر پہ کس کا بیٹا سویا تھا؟ شب ہجرت کے بستر پہ کوئی کسی اور کا لال نہیں سونا ہے. جہاں تلواریں ہیں, تلوار مارنے والے اور ہیں, بستر پہ سونے والا اور ہے. بستر پہ سونے والے کو ابو طالب کا لال کہتے ہیں, اور تلوار لے کے کھڑے ہونے والے کو آپ صلوات والے محمد. تو جب بھی ضرورت پڑی ہے ابو طالب کا سہارا لیا ہے. اب یہ بتائیے, بڑے آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ مباہلے میں رسول اپنے بیٹے کو لے کر, اپنی بیٹی کو لے کر, رسول اپنے داماد کو لے کر, رسول اپنے نواسوں کو لے کر. یہ بتائیے بیٹیاں شادی ہو جانے کے بعد میکے سے منسوب ہوتی ہیں نا سسرال سے؟ جب ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, ہمارا حق ہے اس پر نہیں ہوتا. حق کس کا ہوتا ہے؟ سسر کا ہوتا ہے, بیٹے کا ہوتا ہے, اس کے شوہر کا ہوتا ہے. اب وہ کہلائے گی, کس کی بہو کہلائے گی؟ اب اس کی ہوگی جس کے گھر وہ بھی آگے چلی گئی. اب لوگ بڑے شرم سے, بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مباہلے میں دین کو بچانے کے لیے رسول اپنی بیٹی کو لے گئے, اپنے داماد کو لے گئے, اپنے نواسوں کو لے گئے. ارے کہنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ نانا سے رشتہ نہیں چلتا ہے, ننیاں سے رشتہ نہیں ہوتا ہے, ددیاں سے رشتہ ہوتا ہے. جیسے نصران نجران نے کہا, رسول پھر دوسری درویش لے گئے جسے ابو طالب کا گھر کہتے ہیں. اے چچا, بیٹے کو دیجیے, بہو کو دیجیے, پوتوں کو دیجیے. تب رسول مباہلے میں نواسے کے ساتھ ساتھ ابو طالب کے پوتے کو لے کے گئے, ابو طالب کے بیٹے کو لے کے گئے, ابو طالب کی بہو کو لے کے گئے. تو جب بھی ضرورت پڑی ہے نا اہل بیت کا دامن تھا. اب 2 جملے آخری کے ربط مسائل چیلنج کر رہا ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے پروردگار کو اسی در کا سہارا لیا جسے اہل بیت کہتے ہیں. کیسے؟ جناب سلیمان نے محل بنایا. یہ سب جناب سلیمان کون ہے؟ جن کا چرندے پرندے سب پہ حکومت ہے. انہوں نے محل بنایا, اعلان کر دیا کہ جب تک ہم محل میں داخل نہ ہو جائیں اس کے اندر کوئی نہیں آنا چاہیے.
اب محل کا دروازہ کھولا، دیکھا ایک بزرگ اندر ٹہل رہے ہیں. کہا تم کیسے آ گئے؟ کیا میرے اعلان نہیں سنا ہم بادشاہ ہیں؟ اس نے کہا صاحب ہم ہیں ملک الموت، ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ہیں ملک الموت، ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. پروردگار نے کیا کہا؟ ملک الموت ہم تو سلیمان کی میں توڑنے کے لیے بھیجے تھے، تم بھی میں کر بیٹھے، اب تمہاری میں بھی توڑنی پڑے گی. اس لیے سلیمان نے کہا تھا جب تک میں نہیں داخل ہو جاؤں تب تک کوئی استخدام نہیں. تو سلیمان کی میں توڑنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا. ملک الموت نے کہہ دیا جب تک ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پروردگار نے کہا کہ ملک الموت ہمیں اب تیری میں توڑنے کے لیے ایک جگہ کی تلاش کرنی ہے. یہی وجہ تھی کہ دختر رسول کے دانوں پر رسول دیتے ہوئے ہیں. اب بالکل وقت وفات کا باہر ملک الموت کھڑا ہوا، دروازے پہ گر گرا رہا ہے. یہ وہی طرف ملک الموت ہے جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہ فاطمہ اجازت نہیں دو گی تو ہم داخل نہ ہو. اچھا دوسرا واقعہ بتا، جب بھی ضرورت پڑی ہے تو کسے بلایا؟ اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت سے مدد مانگی. اب دوسرا واقعہ لیجیے، اس پر ربط مسئلہ. جناب ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک ان کے دسترخوان پہ مہمان نہیں آ جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے. ایک دن کیا ہوا؟ دسترخوان پہ مہمان نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا دسترخوان پہ مہمان نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کہ جب تک مہمان نہیں آئے. اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ میرا ابراہیم بھوکا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا. تو ابراہیم کہ میں کے لیے کسے بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا. فرشتے آگے دسترخوان پہ. جناب ابراہیم نے کہا آنے والے مہمان، انہیں نہ معلوم نہیں کہ فرشتے آنے والے مہمان کھانا کھاؤ. تو فرشتوں نے کہا ابراہیم آپ کھائیے، ہم وہاں کے ہیں، ہم یہاں کی غذا نہیں کھاتے ہیں، ہم عرش کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کی غذا نہیں کھاتے ہیں. پروردگار نے کہا فرشتوں ہم تو ابراہیم کی میں توڑنے کے لیے بھیجے تھے، تم بھی میں کر بیٹھے، تمہیں بھی میں توڑنے کے لیے. پھر پروردگار نے اسی طرح سیدہ کا سہارا لیا. در سیدہ پہ حسنین روزے سے ہیں، افطار کا وقت آیا، یہی جبرائیل ہے، آئے ہم بھکاری ہیں، ہمیں روٹیاں دے دو. کبھی مسکین بنا کے، کبھی مسکین بنا کے، کبھی اسیر بنا کے. تو بے شک اسلام پہ جب بھی وقت پڑا ہے اہل بیت کام آئے. جب بھی اہل بیت کو ضرورت پڑی ہے اللہ نے اسی اہل بیت کا سہارا ہے. ان کے لال کی ہم فرش عذاب ہیں جنہیں کربلا کے میدان میں تڑپا کے ذبح کیا. جب آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو فوراً دعا کرنا کہ حسین ہمیں ماں نے ایسی آغوش میں پالا ہے کہ حسین تیرے ہم ازادار ہے. ماؤں کو سلام کرنا. مجلس حالانکہ گھر میں اکثر کہتا ہوں گھر میں مجلس ضرور کیا کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی نہ ذاکر نہ بلاؤ، قبروں کو نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو. ایک چھوٹی سی فرش عذاب بچھا کر اپنی بچی کو کھڑا کر دیا. بچوں کو جو توتی زبان ہے تب بھی کھڑا کر دیا. وہ ایک لوہا پڑ گیا اس لیے کہ جیسے ہی فرش عذاب بچھاؤ گے ایک بی بی پسلیاں سنبھالے ہوئے آپ کے گھر آ جائے. رونے کے لیے آتی ہے وہ بھی. اس لیے اس کے سامنے اس بیٹے کو ذبح کیا گیا. فاطمہ دیکھتی رہی حسین ذبح ہوتا رہا. فاطمہ دیکھتی رہی علی اکبر کے کلیجے میں بچی کنی توڑی گئی. فاطمہ دیکھتی رہی قاسم کو پامال کیا گیا. آج بھی جناب قاسم کی تاریخ منسوخ ہے. اس لیے دو چار جملے جناب قاسم کے حوالے سے مصائب سن لیں. آج کی تاریخ جناب قاسم سے منسوخ ہے. جناب قاسم اتنے بدن کے کومل تھے تو حسین جب کپڑے خریدتے تھے نا بہت باریک کپڑے خریدتے تھے. لوگوں نے کہا مولا اتنے باریک کپڑے کیوں خریدتے ہیں؟ کہ میرا قاسم کا بدن بہت کومل ہے، اگر موٹا کپڑا ہوتا ہے نا تو اس کے جسم پہ خراشیں آ جاتی. یہی قاسم ہے کربلا میں کہ رو رہا ہے. جانتے ہیں جناب امام حسن کو جس نے زہر دیا تھا، امام حسن کی بیوی تھی جس نے زہر دیا. زہر دینے کے بعد امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کے گرنے لگے. بہن نے دیکھا نہیں گیا تو جناب فرما نے کہا اسے چھپا لو. چھپا دیا گیا. قاسم کو امام حسن نے بلایا کہ قاسم جاؤ
میری بہن کو بتا دینا ہمیں زہر دیا گیا۔ قاسم رضادارو کیا کیا، چھوٹے سے قاسم 2.5 سال کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں دروازے پہ۔ جناب امام حسن نے کہا تھا اگر میری بہن جاگ رہی ہوگی نا تب اسے اٹھانا، اگر سو گئی ہوگی تو اسے نہ سے اٹھانا نہیں۔ جب قاسم بہن ہے دونوں ہاتھوں سے قاسم رضادارو جا کے سو گئے، زینب سو گئی ہے، قاسم دروازے پہ چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سو گئے نماز صبح نماز تہجد کے لیے۔ جب جناب زینب اٹھی نا ایک بچہ سویا ہوا ہے، آواز نے زندہ چراغ لے کے آؤ۔ اب دیکھا قاسم نے، قاسم تیری حالت کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں میرے بابا کو زہر دے دیا گیا۔ عزادارو جناب زینب نے آواز دی عباس میرے بھیا ہوتا ہے قاسم اور محمد اکبر لے کے آئے۔ جیسے امام حسن کو پتہ چلا کہ جناب زینب آ رہی ہیں، فروا کو بلایا، فروا جلدی سے میرے کلیجے کے ٹکڑے کو دو، یہ جو خون کے ٹکڑے نکلے ہیں کلیجے کے اسے چھپا دو، میری بہن دیکھ نہیں پائے گی۔ میں کہوں گا مولا حسن یہ مدینہ ہے، یہی زینب ہوگی کہ کربلا کے میدان میں حسین سے ہو رہا ہوگا، آواز دے گی اے شیر میرے باجائے تو دیوانہ کر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، پروردگاری آنسوؤں کو جب آنکھوں میں آنسو ہونا دعا کر لینا۔ چھٹے امام نے کہا ہے کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ قاسم کربلا کے میدان میں عزادارو آئے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا۔ جتنے شہید ہیں نا ان کا لاشا جو ہے نا ان کے شہادت کے بعد پامال ہوا ہے، لیکن قاسم ایسا شہید ہے کونے سے جب گرا نا آواز دی اے چچا جان ادھر گری، ایک طرف سے مولا عباس دوڑے، ایک طرف سے مولا حسین دوڑے۔ اب جب دوڑے نا ارے ادھر کی فوج ادھر بھاگنے لگی، ارے عربی بڑے بڑے گھوڑے، ارے گھوڑوں کی بڑے بڑی ٹاپیں جب قاسم کے جیسے پر بڑھتے تھے نا قاسم چلاتے تھے چچا آ کر دیکھو ہم زندگی میں پامال ہو رہے۔ جب حسین پہنچے قاسم ٹکڑا میں تقسیم ہو گئے تھے۔ آواز دی اے قاسم، کوئی آواز نہیں آئی، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اے قاسم تجھے امام وقت آواز دے رہا ہے۔ ارے لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے لاش کے ٹکڑے چنے خیمے میں لے کے آئے۔ سکینہ نے کہا میرا بھیا قاسم کہاں ہے، چادر کھولی لاش کے ٹکڑے بیویوں نے گر کے آئے قاسم، آئے قاسم کا ماتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار میں محمد والے محمد کا واسطہ، آمین بلند آواز سے کہیے گا، سب کی آنکھوں میں اشک ادا ہے۔ پروردگار میں محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے بانی مجلس ہیں ان کے گھر کی جو بھی کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی نیک مراد ہے، پروردگار فرش عطا کے سطح میں پوری کر دے۔ پروردگار جو بیمار ہوں گے شفاء کاملہ عطا فرما۔ جتنے بھی مومن مومنات ہمارے یہاں مجلس میں شرکت کی ہیں پروردگار کی دینی نیک مرادوں کو پوری کر دے۔ اے پروردگار جو بے روزگار انہیں اچھی روزی عطا فرما، جو کاروبار کرتے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جہاں جہاں محب اہل بیت ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار کی ماں بہنوں کی گودیاں خالی ہیں، گودیوں کو آباد کر دے تاکہ کوئی کنید زینب پیدا ہو، کوئی حسین کا غلام پیدا ہو۔ اے پروردگار جس جلد شہزادی کا روضہ تعمیر ہو جائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مخلص غلاموں میں شمار۔